اس کے بعد رضوان بن مالک پاشا، آپ پاکور کے ہیں، اللہ کی عبادت کے لائق ہے، اس عنوان کا تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کو تو مانتے ہیں، اس کو مالک اور ربی کہتے ہیں، مگر عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی بھی کرتے ہیں، جیسے وہ لوگ جو کسی مورت اور بت کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کی منت مانگتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں اور ان کی ناخوشی سے لڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ جب یہ لوگ ہمارے حضرت کے سمجھانے بجھانے سے سیدھی راہ پر آنے لگے، باپ دادا کی رسموں اور طور طریقے کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت سکھلایا۔ اس کلمے کے ذریعے ان کو بتایا کہ اللہ پاک ہمارا مالک اور معبود ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ جب وہ مالک ہیں، خالق ہیں، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے اس کی عبادت اور بندگی کی چاہیے۔ اس لیے سب کام جو تم کسی بت اور دیوی دیوتا کے ساتھ کرتے ہو چھوڑ دو، یہ سب شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ پاک اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ صرف اللہ کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے مدد مانگو، دکھ درد میں اسی کو پکارو، اسی کی ناخوشی سے لڑو۔ وہ دور اور نزدیک سب کی سنتا ہے، اس سے مانگنے کے لیے کسی شخص کے وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں اور اس کے ماننے والے کو موحد کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو مانا، سچے دل سے کرنا پڑا، وہ پکے مسلمان ہوئے، اللہ کے سوا سب کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا سب سے باز آ گئے، مگر کیسا اندھیر ہے کہ اب بہت سے مسلمان جو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں، ولیوں اور شہیدوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، مصیبت اور تکلیف میں انہی کو پکارتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں اور برکت کے لیے ان کی تصویریں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ غرض وہ سب کام جو حضرت کے زمانے میں بت اور مورت کو پوجنے والے اپنے دیوتاؤں کے ساتھ کرتے تھے، یا اس زمانے میں غیر مسلم جو کام اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہی سب کام یا نام کے مسلمان بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کاموں کو روکنے کے لیے اسلام کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی بھی ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں اور اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ پاک ہم کو گمراہی سے بچائے اور سیدھے راستے پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔